نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے میں ملک سے باہر تھا، اور پہلے تھائی لینڈ اور پھر آسٹریلیا کے مختلف شہروں میں لیکچرز کا ایک سلسلہ تھا جس کے لیے میں گیا ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں جو میں اس وقت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس میں اس وقت جو مقصد ہے وہ یہ تو نہیں کہ کوئی سیر و سیاحت کی کوئی باتیں ہوں یا کوئی سفر نامہ بیان کیا جائے۔ جب بھی میں جاتا ہوں ملک سے باہر تو ایک نوعیت کی تکلیف اور درد کی کیفیت ہے جو محسوس میں کرتا ہوں کہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ ہی شیئر کر سکتا ہوں میں۔ تو اس کو درد دل سننے اور سنانے کا عملی سمجھیے گا۔ آپ جانتے ہیں اس طالب علم کے متعلق کہ میں نے جب عملی طور پہ دعوت کے کام کا آغاز کیا تو میں کینیڈا سے یہاں پر آیا تھا، اور ہمارے معاشرے میں عرصے سے ایک یہ رواج ہے اور یہ ایک رجحان ہے کہ جن لوگوں کو موقع ملتا ہے، عام طور پر تعلیم یافتہ لوگ، وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں کی زندگی کے اندر جو سہولتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، وہ اس کا سبب ہوتی ہیں، اس ہجرت کا سبب ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے ایک دوسرا راستہ منتخب کیا، اور وہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ آسانی جو مجھے مل سکتی تھی اور میرے خاندان کو شاید مل جاتی، میرا ذہن یہ تھا کہ ہم کیوں نہ اپنی قوم کو اٹھائیں اور اس سطح کے اوپر لے کے آئیں۔ چنانچہ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو احباب نے بہت روکا، کئی مہینے تک چونکہ میں وہاں مقیم رہا تھا تو جو دوستوں کا ایک حلقہ تھا وجود میں آ گیا تھا، اور وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ میں دین کا ایک طالب علم ہوں اور کچھ نہ کچھ خدمت کر سکتا ہوں تو انہوں نے اس پہلو سے بہت اصرار کیا کہ آپ رک جائیے، اسلام کو ضرورت ہے کہ اسلام کو سمجھانے والے مغرب میں ہوں۔ اور میں یہ کہتا تھا کہ قوم کو ضرورت ہے کہ قوم کو سمجھانے والے قوم میں موجود ہوں۔ تو میں نے اپنے لیے یہ راستہ بائی چوائس منتخب کیا، اور اس پہ کوئی مجھے افسوس نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ملک سے باہر جانے پہ درد کا ایک جو عمل ہے وہ چونکہ بڑھ جاتا ہے ہر دفعہ۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کچھ چیزوں کو طے کریں، اور کم سے کم اپنی سطح پہ اب طے کر لیں، اور ان چیزوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جو ہماری قوم کو بھی اس مقام پر پہنچا سکتا ہے جہاں پر دنیا میں دیگر مہذب معاشرے ہیں۔ اسی حوالے سے اپنی کچھ آبزرویشن ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ دیکھیے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، یعنی میں اگر اس کو بیان کروں کیا مشاہدات ہیں تو وہ میں لکھ بھی رہا ہوں، اس کی تفصیل وہ تو میں تحریری شکل میں بیان کر دوں گا، لیکن اس وقت میں کوئی مختصر بات ہی کروں گا جو ایک فوکسڈ بات ہوگی کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ یعنی ایک تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں نا کہ بھئی کیا فرق ہے، ظاہر ہے اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، پہلے بھی میں نے لکھا ہے، ابھی بھی میں نے عرض کیا کہ میں لکھ رہا ہوں، بتا بھی دیتا ہوں 2-4 باتیں تاکہ وہ واضح ہو جائے کہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک سادہ سی بات ہے، 1 مہینے کے سفر میں مسلسل مشقت کا عمل تھا، یعنی مسلسل ٹریولنگ ہے، 2 درجن کے قریب مختلف سفر ہیں، ہر روز شہر بدل رہا ہے یا رہائش بدل رہی ہے، بے آرامی، ڈسٹربنس، صبح سے لے کر رات تک گفتگو، لیکچرز، مکالمہ، مسلسل بے آرامی۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ مجھے اس پورے عمل میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ تو میں نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ بڑی سادہ تھی کہ جب آپ کی غذا میں تبدیلی آتی ہے اور بالکل آپ کو خالص غذا ملنے لگتی ہے، آپ کو بے آمیز پانی ملنے لگتا ہے اور آپ کو شفاف ہوا ملنے لگتی ہے، تو یہ انسانوں کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ انسانی جسم اس کا فوری ریئیکشن دیتا ہے۔ یہاں ہمارے شہروں میں حال یہ ہے کہ ہم ہر لمحے جو ہے زہریلے دھوئیں میں سانس لے رہے ہوتے ہیں،
پانی ہمارا آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے آلودہ ہوتا ہے کہ ہم شاید ٹیپ واٹر ہم میں سے کوئی بھی نہ پیتا ہو، اور وہاں پہ سب جگہ ٹیپ واٹر پیتے ہیں لوگ، وہ اس درجے میں اسے شفاف رکھتے ہیں۔ اور غذا آپ کو پتہ ہے، غذا تو خیر بہت دور کی بات ہے، یہاں دوا تک خالص نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک سادہ سی چیز ہے، یعنی یہ شروع میں مجھے اس چیز کا تجربہ ہو گیا تھا کہ کیا سبب ہے کہ یہ فرق آ گیا۔ اس کا فرق بہت سادہ ہے، یہی فرق ہے۔ تو جس سوسائٹی میں غذا اور دوا شفاف نہ ہو تو اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اخلاقی پستی کے کس معیار پہ وہ قوم پہنچی ہوئی ہوگی۔ یعنی یہ بنیادی انسانی ضروریات ہیں، بنیادی انسانی چیزیں ہیں، یہ بھی ہم فراہم نہیں کر رہے ہیں، تو اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہمیشہ لوگ کرتے ہیں، جی سیاست دان ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں اب آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ میں نے دنیا میں اور اتنے سارے ملکوں میں گھومنے کے بعد جو چیز دیکھی ہے وہ فرق کیا ہے، وہ دیکھیے فرق یہ ہے کہ ہر معاشرے میں اب ہوتا یہ ہے، اور دنیا نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر دیا ہے، بچوں کو مثبت انداز فکر کے ساتھ وہ جینا سکھاتے ہیں، کچھ اقدار ان کے لیے متعین کر دیتے ہیں اور ان اقدار کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ جب آپ اقدار کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو ایک مثبت انسان وجود میں آتا ہے۔ اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ یہ قدر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس کا ذہن واضح ہے کہ اسے کیا حاصل کرنا ہے زندگی میں، کہاں کھڑے ہونا ہے، اسے کیا تعمیر کرنا ہے، اسے اپنے لیے زندگی میں کیا گھروندہ بنانا ہے۔ ہمارے ہاں انتشار فکری ہے، منفی سوچ ہے، لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے زندگی میں، ان کی اقدار کیا ہیں، زندگی کس اصول پہ گزارنی ہے۔ بنیادی انسانی رہنمائی، یہ کام بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہم نے تربیت کا پورا نظام تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں اساتذہ یہ کام کرتے تھے، محلے کے بزرگ یہ کام کرتے تھے، خاندان کے بزرگ یہ کام کرتے تھے، علماء یہ کام کرتے تھے، دانشور یہ کام کرتے تھے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہ گیا ہے، تو تربیت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی پروڈکٹ جو ہے، ہیومن پروڈکٹ جو ہے، وہ بغیر کسی ویلیو کے، کسی نسب العین کے پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو ہو رہی ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہے، چلیے پھر بھی چل جاتا ہے، ہم بالکل الٹی تربیت کر رہے ہیں، اور تربیت کیا کر رہے ہیں اس کو میں اگر ایک جملے میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ہماری انگلیاں ایسے اٹھی رہتی ہیں، یو 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 آپ، یہ ہے مسئلہ، آپ میں خرابی ہے، آپ میں خرابی ہے، آپ میں خرابی ہے، آپ میں خرابی ہے، یہ فلاں چیز غلط کر رہا 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 ہے۔ یہ ہے ہماری تربیت۔ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم، اپنے آپ کو ہم نے فوکس کرنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ صدیوں سے تربیت، 200 سال سے تربیت کی جا رہی ہے ہماری۔ کبھی وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ یہود و ہنود ہوتے ہیں، مغربی سازشیں ہوتی ہیں، کبھی ہندو ہوتے ہیں، کبھی جناب رشینز ہوتے ہیں، کبھی اپنے حکمران ہوتے ہیں، کبھی اپنے جو اس طرح کے آسودہ حال طبقات ہوتے ہیں، تو ہم نے سارا فوکس دوسروں کی طرف کر دیا ہے، دوسروں پہ ہم الزام لگاتے رہتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہر مسئلے کی خرابی ہم دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں۔ جو 2 گز کی زمین میرے پاس ہے اس میں وہ جو فصل نہیں اگانے کو تیار، دوسرے کی 2000 ایکڑ کی زمین میں اسے مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ لگا دو فصل، یعنی جو میرے پاس زمین ہے وہاں تو میں کچھ نہیں کر رہا، وہ خالی پڑی ہوئی، لیکن جو دوسروں کے پاس بڑی بڑی زمینیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم کرو۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ نیگیٹیوٹی کی آخری حد ہوتی ہے۔ میں 2-3 سادہ مثالوں سے آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، تھائی لینڈ کا جو شہر ہے بینکاک، وہ دنیا میں اپنے ٹریفک جام کے لیے مشہور ہے، اس سے زیادہ کنجسٹڈ شہر اور ٹریفک جام والا شہر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں، نمبر 1 ہے وہ۔ اچھا، ہم خود بھی پھنسیں ٹریفک جام کے اندر، اگر آپ ٹیکسی وہاں پہ لے لیں گے تو آپ نے پھنسنا ہے، آپ ناگزیر طور پہ اس ٹریفک جام کا شکار ہوں گے۔ اور جب آپ پھنس جاتے ہیں ٹریفک جام میں تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی لین سے اپنی گاڑی نہیں نکالتا، چاہے برابر والا روڈ بالکل خالی پڑا ہو، یعنی برابر والی رو چل رہی ہے، آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جاتے لوگ، وہ اس لائن میں آدھے گھنٹے تک کھڑے رہیں گے۔
اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد وہ نکل جاتے ہیں. اگر وہ اپنی لائن چھوڑیں گے تو ہوگا یہ کہ ایک چھوڑے گا، دوسرا چھوڑے گا، تیسرا چھوڑے گا، اور پھر اصل میں آپ وہ جو لائن کھلی ہوئی ایکچولی وہ لوگ لیفٹ کے اوپر مڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کا راستہ بند کریں گے، پھر سب ایک دوسرے کا راستہ بند کر دیں گے اور پھر کوئی بھی نہیں نکلے گا. یعنی ٹریفک جام کے بعد راستہ کھل جاتا ہے، ٹریفک سلو ہوتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن پھر چل پڑتا ہے. لیکن اگر لوگ یہ نہ کریں تو پھر مکمل طور پہ شہر مفلوج ہو جائے گا. اچھا ایسا نہیں ہوتا، دیکھیے انسان سب جگہ ہوتے ہیں، لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ نہ کریں. میں بھی جس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے ایئرپورٹ جانا تھا اور ہم پھنس گئے تھے، تو میں نے پھر ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا میری فلائٹ نکل جائے گی 100%، اگر آپ یہاں کھڑے رہے تو مہربانی کر کے یہ میرا عذر ہے، آپ نکالیں گاڑی، ادھر سے کے بجائے ادھر سے چلیں، جو خالی پڑا ہوا ہے آگے سے دوبارہ جوائن کر لیں. تھوڑی سی لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ کم سے کم میرا عذر اس وقت جینون ہے. تو بڑی مشکل سے وہ بات اس کو سمجھائی، اس کو بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کا ایئرپورٹ ہی جا رہے ہیں، ان کی فلائٹ کا مسئلہ ہے. اس نے نکالی اور ہم 2 منٹ میں ہم نے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ طے کر کے ہم آگے سے چلے گئے. تو باقی لوگ اس غلطی کو نہیں دہراتے، وہ پیچھے نہیں آتے، یعنی وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ برداشت سے کام لیتے ہیں، وہ گالیاں نہیں بکتے. ہمارے ہاں یہ دوسرا کام بھی ہوتا ہے، یعنی ہم کوئی دوسرا اگر کرے، چونکہ سوچ وہی ہے کہ دوسروں کو الزام دینا ہے، تو پھر ہمیں فوراً اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. تو برداشت ہم میں سے ختم ہو گئی ہے، ہمیں صبر نہیں سکھایا گیا. صبر کو ایک منفی قدر بنا کے ہمارے یہاں پیش کیا گیا. بزدلی ہے، یہ بیوقوف آدمی کہلاتا ہے ہمارے یہاں. وہ شخص جو کھڑا رہے برداشت کرے وہ بیوقوف آدمی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا یہ نکلتا ہے کہ مجموعی طور پر پھر سب خوار ہوتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہر شخص جب بے اصولی کرے گا تو پھر نتائج سب کو بھگتنے ہوں گے. تو یہ مثال صرف اس سمجھانے کے لیے دی تھی کہ دیکھیے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ معاشروں کی تعمیر کرتی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو آسٹریلیا میں مثال کی طرف میں نے یہ دیکھا کہ وہ ہر مسئلے کو سالو کرنے پر یقین رکھتے ہیں. وہ کس طرح سالو کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر تھائی لینڈ میں تو انہوں نے یہ کر رکھا ہے، چونکہ شرک کے زیر اثر ہیں تو ہر عمارت کے باہر کچھ مورتیاں لگا رکھی ہیں، ان کو چڑھاوے چڑھاتے رہتے ہیں، اور جو شرک کے زیر اثر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں مسائل سے بچائیں گے. چنانچہ وہ پھنستے ہیں تو وہ ابھی تک ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں. مغرب نے خدا کو بالکل کونے میں رکھ دیا. انہوں نے کائنات کے فیبرک کو سمجھ لیا، کائنات چلتی کیسے. اس کے بعد وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور ہر مسئلے کو کسی نہ کسی طرح وہ حل کر لیتے ہیں. ابھی بھی میں کل پرسوں ہی وہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہاں کہیں گفتگو میں زیر بحث آیا تھا. آسٹریلیا میں 2014 میں ملائیشیا کا جو جہاز گرا تھا MH370، جو غائب بھی ہو گیا تھا بالکل، آج کے دن تک اس کا پتہ نہیں چلا. اس کو بڑی حد تک انہوں نے سالو کر لیا، اور آسٹریلیا کے لوگوں نے آخر میں اس کو سالو کیا. کہ ہوا کیا تھا کہ پائلٹ نے ارادی طور پہ طے کر لیا تھا کہ وہ سوسائڈ کرے گا اور سب کو مارے گا، اور ایسی جگہ جائے گا جہاں پہ کسی کو اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. تو اس نے ہر چیز پلان کر کے اس طرح کی کہ وہ بالکل ہی لوگوں کی، بظاہر بات ایک داستان ہے طویل، اس وقت بات چھیڑوں گا تو بہت دور چلی جائے گی، لیکن انہوں نے ٹریس کر لیا اور وہ اس ایریا کو متعین کر لیا جہاں پر وہ جہاز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جا کے اس نے پانی کے اندر آخر میں جہاز کو خود ہی گرا دیا تھا. یعنی اس نے پہلے پریشر کم کیا، سارے لوگ بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد ویتنام کی سرحد سے جہاز کو موڑا، کہا گڈ نائٹ، گڈ بائے ملائیشیا، اور پھر وہ واپس خاموشی سے ایک روٹ کے اوپر گیا، اور اس کے بعد اس نے جہاز جا کے ڈبو دیا. تو وہ سائنٹیفک طریقے پہ چیزوں کو سالو کرتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں. تو انہوں نے اصول کیا بنایا؟ انہوں نے کائنات کا فیبرک سمجھا ہے. کائنات کا فیبرک بڑا سادہ ہے، یعنی خدا نے چیزوں کو بڑا سادہ انداز میں بنایا ہے. ہم جانتے ہیں مادہ جو ہے وہ ایٹم سے مل کے بنا ہے. ایٹم کیا ہے؟ الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، اور کچھ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو الیکٹران اور ایٹموں کے ملاپ سے وجود میں آتے ہیں، مالیکیولز، اور مالیکیولز سے پھر ہم جانتے ہیں کہ مختلف آگے چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں. تو سائنس اس سادہ فیبرک کو سمجھ لیتی ہے. سائنسدان
اس سادہ فیبرک کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے حساب سے پھر وہ چیزوں کو جب انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے اس کو پھر وہ کمپلیکس کر کے دوبارہ ایڈجسٹ کر دے، تو اس کے نتیجے میں یہ ایئر کنڈیشن بھی وجود میں آ جاتا ہے، یہ لائٹیں بھی وجود میں آ جاتی ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود میں آ جاتی ہے. تو یہ کمپلیکس ترین چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ اصل میں بہت سادہ ہوتی ہیں. آپ اس کی اگر سائنس پیچھے جا کے دیکھیں گے تو بہت سادہ ہوتی ہیں. یہ جو فیبرک ہے یونیورسل جتنا سادہ ہے، میں عرض کروں کہ سوشل فیبرک بھی خدا نے اتنا ہی سادہ بنایا ہے. اور سوشل فیبرک کیا ہے؟ خدا کا خوف اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک، اخلاقیات. یہ ایمان و اخلاق کی دعوت جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ یونیورسل فیبرک کی طرح سوشل فیبرک ہے. اس فیبرک میں جب آپ معاشرے کو ایڈجسٹ کریں گے تو ہر چیز ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. اس سوشل فیبرک کو آپ خراب کر دیجئے، اس کے بعد ہر چیز خراب ہوگی. قرآن کیا کرتا ہے، دین کیا کرتا ہے؟ اصل میں اسی سوشل فیبرک کو ٹھیک کرتا ہے. اچھا، یہ چونکہ باتیں بہت سادہ ہوتی ہیں، یعنی برداشت کرو. اب آپ بولیں گے برداشت کا اس کا کیا تعلق ہے اس کا معاشرے کے حل سے؟ لیکن برداشت کو ختم کر دیجئے، پورے معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا. ایک سادہ سی مثال ہے جو ہمارے یہاں ہو چکا ہے. ہم مثبت انداز فکر، تعمیری سوچ، یعنی ہم میں سے کوئی شخص مسئلہ حل کرنے پہ یقین ہی نہیں رکھتا. مسئلہ بیان کرنے میں ہم میں سے ہر شخص یقین رکھتا ہے. یعنی مسئلہ بیان کروانے پوری قوم سے ایسے ایسے پہلو بیان کریں گے کہ آپ بولیں گے یار یہ دانشور اگر دنیا میں ہے تو صرف پاکستان میں. ہر ٹھیلا لگانے والا بھی ایک دانشور ہوتا ہے. ایسا دانشور کہ اس کو بٹھا دیجیے ٹی وی کے ٹاک شو کے اندر تو وہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا. اس سے کہیں کہ یار یہ جو تمہارے اپنے گھر میں پرابلم آیا ہے، تمہارے محلے میں پرابلم آیا ہے، اس کو سالو کر دو. سالو نہیں کرے گا وہ، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن کو وہاں پہ نہیں موڑا گیا. یہ بنیادی مسئلہ، ہم نے انسانوں کو کرپٹ کر دیا، ہم نے انسانوں کو خراب کر دیا. اور ایک لفظ میں اگر اسے بیان کروں تو ہم نے انسانوں کو منفی سوچ کا حامل بنا دیا ہے. مثبت سوچ چھین لی ہے. مثبت سوچ تعمیری سوچ ہوتی ہے، وہ مسئلے کو حل کرنے پہ یقین رکھتی ہے. اچھا، وہ اپنا مسئلہ بھی حل کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی حل کر دیتا ہے. وہ لیو اینڈ لیٹ لیو کے اوپر یقین رکھتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کے اوپر یقین رکھتے ہیں. سیلفشنس نہیں ہوتی، کیونکہ پتہ ہوتا ہے ہم تنہا نہیں جی سکتے، اور لوگوں کو بھی جینا ہے. اگر صرف ہم اپنی سروائیول پہ یقین رکھیں گے تو پھر باقی لوگ ہمیں مار ڈالیں گے. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ یتیموں کو دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، آپ کبھی اس کی کمپلیکسٹی میں جائیں. اگر ہم دینا بند کر دیں گے تو یہی یتیم، یہی مسکین اٹھیں گے اور یہی ڈاکو بنیں گے، یہی چور بنیں گے، اور پھر یہی اسٹریٹ کرائمز کر کے مار ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. تو دیکھنے میں تو سادہ بات ہے، انفاق کرو انفاق کرو انفاق کرو، کتنی سادہ بات ہے. لگتا ہے آخرت سے اس کا تعلق ہے. دنیا کا مسئلہ بھی یہیں سے حل کرا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد صرف چند کرمنلز بچتے ہیں. عام آدمی پھر وہ کبھی اس طرح کی چیزوں میں نہیں اترتا. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ معاشرے کے آسودہ حال طبقات اس کے مسائل کو اپنا مسئلہ بنا چکے ہیں، وہ چاہے سونے کا نوالا کھا رہے ہیں مگر اس کو بھی کم سے کم روٹی تو پہنچانے کو یقینی بنا رہے ہیں، تو پھر اس کے دل میں بھی رحم پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے. ورنہ دوسری شکل میں صفاقی پیدا ہوگی، بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ سادہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو سادہ باتیں ہیں ہم نے ان کو کونے میں رکھ دیا. اب ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اقتدار پہ قبضہ کر لو، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم نے تو بار بار اقتدار پہ آئے ہیں، ابھی بھی ہم یعنی اسی سوچ کے لوگ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں نا کہ جب تبدیلی آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھ لیا، ابھی آنے سے پہلے ایک آرٹیکل میں لکھ کے آئے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ فرد کا قصور نہیں، لیڈر کا قصور نہیں، اس فکری قیادت کا قصور ہے جو 200 سال سے یہ سکھا رہی ہے کہ ایک مسیح آئے گا اور لوگ کیسے بھی ہیں اس نے سب ٹھیک کر دینا ہے. تو میں نے اپنی کتاب آخری جنگ میں توجہ دلائی ہے کہ بھائی وہ سچی مجھ کا مسیحا آ چکا ہے. وہ واقعی آیا تھا، پہلی دفعہ آئے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیحا ان کو ہی کہتے ہیں. تب کیا ہو گیا تھا؟ اس نے آگے کیا کہا تھا؟ انہوں نے آگے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اسی سوشل فیبرک کو ٹھیک کرو. یہی دعوت اٹھائی تھی. انہوں نے کہا تھا اس کو ٹھیک کر لو گے، اس کے بعد تم جو مجھ سے توقع لگائے بیٹھے ہو کہ میں دنیا میں تمہیں اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا وہ ہو جائے گا. پہلے اس کو ٹھیک کرو. لوگوں نے نہیں مانی تو ان کے آنے سے بھی کچھ نہیں ہوا، تو وہ دوبارہ بھی آ جائیں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ پوری میں نے میسج دیا ہے آخری جنگ جو کتاب ہے کہ بھیا یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت نہیں کی اس معاملے میں. جنگ حنین میں
جب کوتاہی ہوئی ہے، جنگ احد میں جب کوتاہی ہوئی ہے تو کوئی رعایت نہیں تھی کہ چونکہ نبی ساتھ ہیں، نبی آ گئے ہیں، اس لیے غلبہ، اور طے تھا غلبہ تو ہونا ہی ہے. لیکن ان 2 جنگوں میں ہم جانتے ہیں کیا ہوا ہے. کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ایمان، عمل صالح. سوشل فیبرک تم لوگ خراب کرو گے تو کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا. تو یہ ایک بات میرے خیال میں اصولی طور پہ اگر ہم طے کر لیں، اور میں کہتا ہوں دوسروں کو اب چھوڑ دیں، آپ دوسروں کو چھوڑ دیں، اپنی ذات کی حد تک ہم طے کر لیں. دیکھیے اندھیروں کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، اندھیروں پہ تنقید کرنا بھی بڑا آسان ہے. اس کے لیے کوئی ذہانت نہیں چاہیے. رات ہوگی میں بھی کہہ دوں گا اندھیرا ہے، آپ بھی کہہ دیں گے اندھیرا ہے. تو یہ کون سا کارنامہ ہے؟ ہم نے اندھیرے کی تاریکی کو بیان کر دیا، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ اس کے لیے کون سی ذہانت چاہیے، کون سی صلاحیت چاہیے؟ اصل چیز کیا ہے کہ آپ اندھیرے کو دور کریں. اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اور روشنی کبھی الفاظ سے نہیں آتی، وہ بندے کے اندر سے پھوٹتی ہے. اقبال نے بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت ان کا شعر ہے نا، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نور آنی. تمہارے اندر سے روشنی پھوٹنی چاہیے. تمہارا درد دل ہے، یہ روشنی پہلے میری شخصیت کو تو روشن کرے. میری شخصیت روشن نہیں ہو رہی، وہ باہر کہاں سے آ جائے گی؟ یعنی ہم وہ کون سی روشنی دنیا کو دیں گے جس نے ہمیں روشن نہیں کیا؟ ہم وہ کون سی تبدیلی لائیں گے جس نے ہمیں تو تبدیل نہیں کیا؟ ہم تو بھونڈی تعویلیں کر کے اپنے ہر غلط طرز عمل کو صحیح ثابت کر لیتے ہیں، اور ہم معاشرے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا. دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ معاشرہ بدلے نہ بدلے، ہم بدل گئے. کیونکہ خدا کے فرشتے، اسکیم کیا ہے؟ یہ اندھیری رات اللہ تعالیٰ کے اذن سے طاری ہے. وہ کر کیا رہے ہیں؟ اس اندھیری رات میں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اپنے نور سے اپنی شخصیت کو منور کرتے ہیں. تو خدا کے نورانی فرشتے انہی لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو نوٹ کرتے جانا ہے کون کون لوگ ہیں، اور ان کو لے آ کے جنت میں بسا دیں گے. وہ پہلا فائدہ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جس جگہ آپ موجود ہیں، سب سے پہلی جگہ آپ کا خاندان، جہاں آپ جیتے بستے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہ جگہ روشن ہو گئی. آپ کی بیوی، آپ کے بچے، خواتین ہیں تو ان کے شوہر، یعنی لوگ اثر قبول کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں ایک پازیٹیو آدمی موجود ہے، اور آپ غصے ہو رہے ہیں تو وہ تحمل سے کام لے رہا ہے، آپ الٹی بات کر رہے ہیں تو وہ نظر انداز کر رہا ہے. اس کا ظرف اعلیٰ، اس کی شخصیت مضبوط، اس کا رویہ مہربان، اس کے اخلاق کریمانہ. تو پھر یہ چیز دوسروں پہ اثر ڈالتی ہے. پھر دوسرے نیگیٹو لوگ بھی پازیٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں. یعنی وہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم پہ انگلیاں نہیں اٹھا رہا، ہمیں نظر انداز کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہتر شکل میں پیش کر رہا ہے، تو پھر لوگوں پہ اثر ہوتا ہے. تو ہمارا خاندان بہتر ہوگا. اس خاندان میں ہم خود زندہ ہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. ہمارے بچے ہمیں بہترین رزلٹ دیں گے، اور ہمارا ایسٹ تو اصل میں ہمارے بچے ہیں. پھر سماج دیکھیے، سماج تو بہت بڑا ہوتا ہے. 20 کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے اندر، 22 کروڑ لوگ. میرا آپ کا سماج کون ہے؟ وہ جو 20 30 40 لوگ ہیں نا جس میں ہم رہتے ہیں. اصل میں ہمارا سماج وہی ہے. ہمارا سماج، ہمارے لحاظ سے سماج اصل میں آفس کے 15 لوگ، خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، گھر کے اندر ہیں تو 2 4 لوگ خاندان میں لگا لیں تو چلیے، پوری فیملی ملا لیں تو 20 30 وہ لگا لیں. محلے میں آپ لگا لیں، ارد گرد کے 2 گھر، آمنے سامنے کے 2 گھر، 100 کے اندر لوگوں کے اندر ہمارا اصل سماج ہوتا ہے، جن میں ہم جی رہے ہوتے ہیں، جن سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے. اصل سماج زندگی ان میں گزر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی خیر آ جائے گا. اس کے بعد اب آپ شہر میں گزرتے ہوئے جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو اگر کوئی راستے میں آپ کو کوئی کتا بھونکتا ہوا مل جائے تو ہم اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. کوئی منفی آدمی مل جائے گا اس کو بھی اگنور کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہاں پہ بھی آپ کا رویہ، جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو راستہ دے دیں گے تو اس سے بھی خیر ہی آئے گی.
کسی کو سائڈ میں کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے شر پیدا ہوگا. لیکن یہ سب کہاں سے ہوگا؟ جب ہم اصولی فیصلہ کریں کہ ہمیں خود اپنی ذات میں روشن بننا، اور ہمارے سامنے اس کا مقصد بالکل واضح ہے. مقصد کیا ہے؟ خدا کی رضا، جنت کی منزل، وہ اسی راستے سے ملتی ہے. تو ہمارے پاس تو بہت بڑا موٹیویشن ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کم سے کم اپنی سطح پہ تو طے کریں کہ ہمیں اپنی ذات کے اندر ایک روشن چراغ بننا ہے، اور جس وقت ہم یہ کریں گے تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں روشن ہو جائے گی. معاشرے کی تبدیلی دیکھیے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم الگ کام کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر کبھی معاشرے میں بھی تبدیلی آئی تو اصل میں ایسے ہی آتی ہے، وہ ایسے ہی آتی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ابھی بھی جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ مغرب میں بھی کیا ہے، اسی طرح کے لوگ ہیں. میں نے ایک آخری واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے جنگ کے جو حالات پیدا ہوئے تھے پچھلے دنوں، تو ایئر اسپیس بند ہے، اس وقت بھی شاید بند ہی ہے غالباً. تو ایئر لائنس نہیں جا پا رہی. جس ایئر لائن سے میں گیا تھا اس کی بھی فلائٹ جو ہے وہ شیڈیول اس کا خراب ہو رہا ہے، فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں. جاتے وقت بھی مسئلہ تھا، واپسی میں پھر وہی ہوا. تو اب ظاہر بات ہے کہ جو فلائٹ کینسل ہوئی، دوسری فلائٹ ملی تو 15 گھنٹے کا انہوں نے کہا جی بعد فلائٹ آئے گی. 15 گھنٹے کا اسٹے. اب آپ پورا دن سفر کر کے آ رہے ہیں، پھر 15 گھنٹے آپ رات پہ بیٹھیں. تو ایاٹا کا قانون ہے، یعنی جو انٹرنیشنل اس کی تنظیم ہے ہوائی جہاز کی، کہ بھئی اگر 8 گھنٹے سے زیادہ کا اسٹے ہے تو ہوٹل آپ کو ایئر لائن دیتی ہے. تو میں نے اپنے ایجنٹ سے کہا جہاں سے انہوں نے بک کرایا تھا یہیں پاکستان کو، ان کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے بات کی ہے، بار بار بات کی، وہ نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں جی ایئر اسپیس بند ہوا ہے، پاکستانی حکومت نے کی، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. اس کے بعد میں نے یہی بات، میں جس دوست کے ہاں مقیم تھا، عاطف عطا، آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے ایک فون کیا اسی تھائی ایئر ویز کو آسٹریلیا میں. اس دفعہ ایک آسٹریلین دوسری سائٹ پہ تھا. اس نے پہلے جملہ تو یہ کہا کہ آپ پاکستانی ہیں تو آپ پاکستان میں رابطہ کیجیے. انہوں نے کہا نہیں، وہاں سے رابطہ نہیں کر رہے ہو. انہوں نے کہا اچھا. اس کے بعد انہوں نے کہا میں کر دیتا ہوں. کر دیا بغیر کسی حیل و حجت کے، اس لیے کہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ مسائل حل کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. ادھر جو بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے تک سب کی تربیت یہی ہے کہ آپ کو کوئی ایز نہیں دینی، کوئی آسانی نہیں دینی لوگوں کو. تو ہم نے اپنی قوم کو اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ یہاں ہم آسانی دینے پر، سہولت دینے پر یقین ہی نہیں رکھتے. یہ ہمارا رویہ ہے. تو بجائے اس سے کہ اب ہم اس چیز کو لے کے روتے رہیں، کم سے کم اپنی ذات کی سطح پہ تو میں سوچتا ہوں کہ ہم فیصلہ کر لیں. جب ہم یہ کر لیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے نتائج انشاءاللہ دنیا میں بھی نکلیں گے اور آخرت میں بھی نکلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.